7872 سال پہلے وید ویاس جی نے جو بھوشیہ پران لکھا اس کا یہ شلوک اٹھائیے جس کے اندر صاف طور پر کلیئر کیا گیا ہے کہ شودرو برہمن تامتی، کوئی بھی آدمی پرماتما کے سر سے پیدا نہیں ہوتا ہے. پیدا ہر انسان ایک سمان برابر پیدا ہوتا ہے ان دا ورلڈ، دنیا کے اندر. کوئی پیدائشی اعتبار سے بڑا نہیں ہوتا کہ یہ پیدائش ایشور اس کو بڑا بنا کر بھیج رہا ہے کہ یہی پی ایم بنے گا، یہی سی ایم بنے گا، یہی مکھیا میں ایم ایل اے اور ایم پی یہی بنے گا. نہیں، بلکہ کوئی بھی آدمی اپنے کرم سے، اپنے عمل سے بڑا ہوتا ہے، اپنے کام سے بڑا ہوتا ہے. ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو اس منتر کا ادھارن. ہندوستان کی تقدیر لکھنے والا، ہندوستان کے سمویدھان کو لکھنے والا کون؟ تاریخ معلوم ہونا چاہیے ہندوستان کے لوگوں. میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سے بھی گزارش ہے، جتنا وقت آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے ہیں، جتنی دیر میں آپ سلمان خان صاحب کی کوئی پکچر ریلیز ہوتی ہے تو 2 بجے رات پر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کہ 12 بجے رات کو ذرا نیٹ ورک فری رہے گا، ہم اس ٹریلر کو سیو کرتے ہیں اور اس کو آف لائن کر کے دیکھیں گے. یہ غلط ہے. تاریخ کے اوپر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے، تاریخ کے اوپر بھی آپ کی گہری نظر ہونی چاہیے. ہندوستان کا ودھاتا کون؟ ہندوستان کی تقدیر اور سمویدھان کو کس نے لکھا؟ اس منتر کے آدھار پر اس کو تو ناپاک ہونا چاہیے. ارے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو کہ دلت تھے، جو کہ شودر تھے، اگر تمہاری بات مانے تو ان کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی چیز ناپاک اینڈ ریجیکٹیبل. لیکن نہیں، یہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے 3 سال میں ہندوستان کا سمویدھان لکھا. پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کا سفر کر کے انہوں نے چن کر جو اچھی چیزیں تھی، جو اچھے ایکٹ تھے، وہ ہندوستان کے سمویدھان کے اندر داخل کیا تاکہ ہندوستان کے اندر سب پیار و محبت سے زندگی گزار سکیں. اور انہوں نے سب سے پہلی یہ بات بھی کہی کہ آل انڈین پرسن آر اکول ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن. ہندوستان کے نظر میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، ہندوستان کی نظر میں کوئی پاک اور پوتر اور اپوتر نہیں ہے، بلکہ برابر ہے. اگر ان لوگوں کی مانو، ان بہروپیوں کی مانو تو وہ تو دلت تھے، وہ تو شودر تھے. ان کے بھائی لکھی ہوئی کتاب کیوں نافذ کی گئی؟ لکھا ہوا سمویدھان 26 جنوری 1950 کو امپلیمنٹ کیا گیا. پورے ہندوستان کے اندر ہندوستان کا یہ قانون نافذ کیا گیا. ہم اسی دن کو 26 جنوری کے نام سے یاد کرتے ہیں، ریپبلک ڈے کے دن سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں. 15 اگست 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا تھا. 3 سال کے بعد یہ قانون لکھا گیا. لکھنے والا کون؟ صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر. وہ ایک چمار تھے. آج ان گروؤں کی مانو، ان شرابی اور کبابی فاسق و فجار دجال کے بیٹوں کی مانو تو ڈاکٹر بھیم راؤ تو ناپاک تھے. لیکن نہیں، ایشور کے مطابق کہا گیا کہ اگر کوئی نچلے طبقے کا آدمی بھی ہو لیکن وہ اگر کام اچھا کرتا ہے تو اس کو بڑا درجہ برہمن سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اور یہ ثابت کیا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے. پوری دنیا کے اندر ادب سے نام لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آدمی بھلے ہی چھوٹے فیملی سے بلونگ کرتا تھا لیکن کام اتنا اچھا کر گیا. ہندوستان کے پوری اس تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک اتنا خوبصورت نظام دے کر کے گئے. پوری دنیا کے اندر ان کا ریسپیکٹ اور ان کی عزت کی جاتی ہے. اور آج کے ڈیٹ میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آئی ایم اے برہمن، آئی ایم اے گاڈ، آئی ایم اے سن آف برہمن جی، ہم برہمن جی کے سر سے پیدا ہوئے. ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ برہمن خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. میں دل کی گہرائی سے آپ کی رسپیکٹ، آپ کی عزت کرتا ہوں. لیکن اگر آپ نے یا کسی نے بھی، یا اگر مسلمانوں میں بھی اگر کوئی سید ہے یا کوئی چودھری ہے تو اپنی چودراہٹ کو کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرنے کے اللہ نے نہیں دیا. اگر آپ برہمن ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اس برہمن کو آپ نے گائے کے نام پر لوگوں کو مارنے کے لیے اگر استعمال کیا، اگر آپ نے اپنے اس عہدے کا استعمال مندر مسجد کے نام پر لڑانے کے لیے کیا، اگر آپ نے اپنے اس عہدے کا استعمال کہیں ابھی گڑگاؤں کے اندر ابھی ایک گھرانے کو 10 لوگوں کی ایسی بے رحمی کے ساتھ پٹائی کی گئی، جب پیٹنے کے لیے وہ بے لگام گھوڑے آئے تھے، اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ میں برہمن ہوں، آپ کو ایشور نے برہمن بنایا، معصوم نہتھے لاچار لوگوں کے اوپر اتیاچار کرنے کے لیے نہیں. کہاں یہ ہمارا ہندوستان جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بھید بھاؤ کو مٹایا. اسلام اسی لیے قیامت تک رہے گا کہ اگر 1450 سال بعد بھی
रावण का बेटा भी अगर धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करे या अगर ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर किसी को पवित्र अपवित्र कहने का प्रचार करे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था, इस्लाम ने कहा था कि अल्लाह की नजर में कोई जात की अहमियत नहीं है, बिरादरी की अहमियत नहीं है, बल्कि वहां पर कर्म को देखा जाता है, वहां पर अमल को देखा जाता है। अगर कोई धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर अगर कोई कामयाब होता तो अबू लहब कामयाब होता, अबू जहल कामयाब होता, लेकिन इनकी तबाही पर पूरी की पूरी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल कर दी। लेकिन वहीं पर देखो, अगर कर्म अच्छा हो तो भले ही गरीब हो, भले ही बदसूरत हो, भले ही वो निचले तबके से ताल्लुक रखता हो, कौन? बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु गरीब थे, गुलाम थे, लाचार थे, बेबस थे, 3 मर्तबा गुलाम हो चुके थे। अगर तुम्हारी मानो तो उनको तो कचरे में डालने के लायक आदमी थे, लेकिन नहीं, इस्लाम ने कहा ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी, कोई आदमी अगर मालदार है तो गरीब के ऊपर कोई फजीलत नहीं, अगर कोई खूबसूरत है तो बदसूरत इंसान के ऊपर कोई फजीलत नहीं, अगर कोई आदमी ताकतवर है तो कमजोर के ऊपर उसका जोर नहीं चलना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, इस्लाम ने जो क़यामत तक रहेगा, इन अच्छाइयों की बुनियाद पर इन गलत फहमियों को दूर करता है जो आज के डेट में लोगों की दिल दिमाग के अंदर जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि बिलाल, तुम्हारा अमल क्या है? अरे बताओ तो सही, तुम चलते हो मक्का की गलियों में, तेरी चलने की आहट सुनाई देती है जन्नतुल फिरदौस में।